جی السلام علیکم. دس از سید محسن بخاری. آج میں کوئکلی آپ کے سامنے سیکنڈ پارٹ رکھنا چاہتا ہوں باغ فدق کا. ایک میں نے چند ہفتے پہلے بنایا تھا، اس دوران میں نے کچھ اور ویڈیوز بنائیں، وہ بھی چونکہ واقعہ ایک ہے وہ ریلیٹڈ تھیں، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خصوصی طور پر بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو اہل بیت کے خاص فرد ہیں، ان کی فضائل میں نے بیان کیے تھے. وہ بھی انٹر ریلیٹڈ ہیں. اگر اہل بیت کی شان قرآن و حدیث سے سمجھ میں آ جاتی ہے تو باغ فدق کو سمجھنا بہت ایزی ہو جائے گا. باغ فدق، میں بار بار کہہ رہا ہوں، فدق جو ہے یہ عام طور پر فدق کہا جاتا ہے، لیکن میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے تو فے کے اوپر زبر ہے، فدق. اور باغ کہنا بھی، یہ بھی ایک پلاننگ تھی کہ باغ کہا جائے. باغ کا مطلب کتنا بڑا باغ ہوگا، لیکن وہ جاگیر فدق ہے، بہت بڑی جاگیر ہے. اور یہ بھی مجھے پڑھنے ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو اس کا رقبہ تھا وہ 75 مربع کلومیٹر ہے. 75 مربع کلومیٹر، یعنی اگر ہم اندازہ لگائیں تو پاکستان میں کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے. ہاں البتہ کراچی اس کے نزدیک ہے، کہ کراچی جتنا پھیلا ہوا ہے اتنی جگہ پر وہ محیط تھا وہ باغ فدق یا جاگیر فدق. باغ پھر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ عام طور پر باغ فدق مشہور ہے، لیکن میں تصحیح کر دوں کہ فدق ہے اور جاگیر فدق ہے. اگر جب جاگیر ہے تو اس میں اگر ہم مدینہ منورہ سے شروع ہو جائیں تو بہت سی چیزیں مدینہ منورہ سے جو یہودی گئے تھے، وہ بنو نزیر قبیلہ ہے ایک، وہ بھی اپنی بہت سی جائیداد چھوڑ کے چلا گیا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی. تو اس کے بعد خیبر کی بہت جائیداد، اور فدق جو جگہ ہے وہ اٹ سیلف بہت بڑی، وہاں کے نخلستان اور کئی سارے باغات ہیں. تو اس لیے باغ فدق کا یہ تعارف کم نہیں ہے کہ وہ ایک باغ نہیں تھا بلکہ وہ پوری جاگیر تھی، اور کم و بیش 75 کلومیٹر مربع اس کا ایریا تھا. تو اس کی آمدنی آج کل کے حساب سے کروڑوں میں ہے. تو اب میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی زمین، جو بھی جائیداد، جو بھی جاگیر آپ کو گھوڑے دوڑانے یا جنگ کرنے کے بغیر لوگ دے دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ملکیت ہو، تو وہ جو ملکیت ہو وہ عزیز و اقربا کا حق ہے. وہ کسی اور، یعنی جو لشکر ہے یا فوجی ہیں، جیسے مال غنیمت ہے، یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں پچھلی، تاکہ سمجھ آ جائے کہ پچھلی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کا سیاق و سباق اس کے ساتھ میں اس کا اتصال کر رہا ہوں. تو اب ایک قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ اے میرے رسول، اپنے جو قریبی ترین عزیز ہیں ان میں یہ چیز تقسیم کر دیں. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی قریب ترین اہل بیت تھی اور آپ کی اولاد حضرت بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں. تو جب یہ آیت آئی تو یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت آئی تو انہوں نے وہ ساری جائیداد حضرت بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام
ہبہ کر دی یا ان کو عطا کر دی۔ اور اہل تشیع کی بکس میں تو یہ ہے کہ اس میں گواہ بھی شامل تھے۔ تو اہل سنت کی کچھ بکس میں یہ موجود ہے کہ ہاں وہ لکھا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کے دیا تھا۔ اور جلال الدین سیوطی نے اب در منصور میں اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اہل سنت کے کچھ علماء اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کچھ علماء اکرام یا تفسیریں اس میں اعتراض کرتی ہیں، لیکن اہل تشیع کی تمام بکس میں یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ اور بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا وہاں حضرت ابو بکر کے سامنے، اور وہاں بہت سے صحابی جمع تھے، انصار بھی اور مہاجرین بھی، تو آپ نے قرآن پاک کی سات آیتیں پڑھیں اور اس حدیث کا جواب دیا جو حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء کوئی جائیداد نہیں چھوڑتے۔ تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ یہ میرے بابا کا فرمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قرآن پاک کے ساتھ یہ متصادم ہے۔ قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایک وارث عطا کر جو آل یعقوب میں سے ہو، اور تاکہ وہ میرا وارث بنے۔ تو پھر دعا بھی قبول ہوئی، تو وہ حضرت یحییٰ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ پھر بہت مشہور واقعہ جو قرآن پاک میں ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، ان کی جائیداد، ان کا علم، ان کی ساری وراثت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ تو انبیاء کی وراثت انبیاء کو ملی، اور انبیاء یہ کہنا کہ انبیاء کا کوئی ترکہ نہیں ہوتا، یہ بی بی پاک نے اس کو کلیئر کیا۔ پھر بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے صرف جاگیر فدق کا تذکرہ نہیں کیا، انہوں نے ایک خطبہ دیا جو کہ وہ بھی محفوظ ہے بکس میں، اور آپ نے فرمایا کہ توحید کیا ہے، پھر فرمایا کہ رسالت کیا ہے، پھر فرمایا کہ اہل بیت کے حقوق کیا ہیں، اور پھر انصار و مہاجرین کو مخاطب کر کے، یعنی پوری شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اس کو کھول کھول کے بیان کیا، کیونکہ اتنے عرصے میں، بہت کم عرصے میں، فیو منتھس میں لوگ بدل چکے تھے، مدینہ کے لوگ بدل چکے تھے، اور انہوں نے خلیفہ وقت کا ساتھ دیا۔ وہ کوئی ایسی فورسز تھیں جن کی وجہ سے جتنے کلوز صحابہ تھے، اور وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک فقرہ میں بولنا بھی چاہتا ہوں، کچھ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو یقین نہ آئے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے دل کو تکلیف پہنچے، لیکن چونکہ وہ قرآن وہ حدیث کی بکس میں اور تاریخ میں موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کارنر کیا گیا کہ آپ کو کوئی جائیداد نہیں دی گئی، جتنا بھی باغ فدق تھا، جاگیر فدق تھی وہ بھی، اور مدینہ منورہ کے باغات تھے وہ بھی، اور خیبر کی جو جائیداد تھی وہ بھی، اور خاص کر فدق کی جائیداد تھی وہ بھی ان کو نہیں دی گئی۔ تو بی بی پاک سلام اللہ علیہا وہ صدیقہ تھیں، طاہرہ تھیں، تو ان کے فرمان کو نہیں مانا گیا۔ اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف لائے گھر میں، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ یا علی مجھے پتہ چلا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے مدینہ میں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ سلام کرنا تو درکنار، میرے سلام کا بھی لوگ جواب نہیں دیتے، اور وہ صحابہ اکرام کا گڑھ تھا۔ آپ دیکھیں کہ کیسے حالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کیسے حالات بدلے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ صحابہ اکرام جو بدری صحابہ تھے، قریب ترین صحابہ تھے، ان کے پاس ان کے دروازے کو ناک کرتی تھی، تو جب پتہ چلتا تھا کہ
بھی فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے ہیں تو صحابہ اکرام، جید صحابہ اکرام وہ دروازہ نہیں کھولتے تھے۔ اور ایک ذکر آتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بی بی پاک نے دروازہ ناک کیا اور کہا کہ میں فاطمہ ہوں، تو انہوں نے دروازہ کھولا تو آپ نے کہا کہ ایک دفعہ مسجد نبی میں آ کے یہ بتا دیں کہ ہم نے من کنت مولا فہذا علی مولا کی جو حدیث ہے نبی پاک کی، جو 1,24,000 20 بھی آتا ہے، 40 بھی آتا ہے، 50 لاکھ، 1,50,000 کا مجمع حاجیوں کا، تازہ حاجیوں کا، غدیر خم کا جو واقعہ ہے، اس میں آپ بتا دیں کہ ہم نے یہ حدیث سنی ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بی بی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے وہ یاد نہیں رہا۔ تو یہاں تک نوبت آئی۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کچھ صحابہ اکرام سے کہ مجھے وہ صحابہ جو اس غدیر خم کی جو روایت ہے من کنت مولا فہذا علی مولا والی، وہ جو صحابہ وہاں موجود تھے وہ بتا دیں کہ ہم نے وہ ڈائریکٹ سنی ہے حدیث۔ تو اس میں بھی شاید ہی ہے کسی نے ہاتھ کھڑا کیا ہو۔ اور ایک مالک بن انس کا نام آتا ہے، وہ بھی بڑے صحابی تھے قریب ترین، تو وہ سامنے بیٹھے تھے، تو انہوں نے اپنا منہ جو ہے اپنے گھٹنوں میں دے دیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو رنج ہوا کہ دیکھو یہ لوگ سارے سامنے تھے اور مجھے مبارکباد دینے والوں میں آگے تھے اور آپ یہ بھول گئے۔ تو انہوں نے پھر ان کو بد دعا دی اور ان کا سارا جسم برس، ایک ہوتی نا پھلویری جسے کہتے ہیں، سارا جسم ان کا بھر گیا اس چیز سے۔ اور جب وہ لوگ پوچھتے تھے کیا ہوا تو انہوں نے کہا مجھے حضرت علی نے بد دعا دی ہے۔ تو اب میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، ختم کرتا ہوں اس کو، کہ وہی جو باغ فدق تھا، جاگیر فدق تھا، اس کو پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی نہیں دیا گیا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی نہیں دیا گیا، لیکن جب مروان بن حکم جو کہ حضرت عثمان غنی کا چچا تھا، ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بدر کیا ہوا تھا، اور حضرت ابوبکر نے بھی ان کو بہت اور آگے بھیج دیا تھا، حضرت عمر نے بھی ان کو اور آگے مدینہ سے دور نکال دیا تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نقلیں اتارتا تھا اور بہت سازشی بندہ تھا۔ تو جب حکومت آئی حضرت عثمان غنی کی، تو وہ چونکہ چچا تھا تو ان پہ پریشر پڑا، انہوں نے اس کو واپس بلا لیا۔ مروان اس وقت تک جوان ہو چکا تھا، تو مروان کو انہوں نے اپنا مشیر خاص بنا لیا، بعد میں گورنر بھی بنا لیا، اور بعد میں وہ خلیفہ بھی بنا، اس کی ساری بنو امیہ کی آگے چلتی رہی۔ اور اس کے دور میں حضرت عثمان غنی نے اپنی بیٹی کی شادی بھی مروان کے ساتھ کر دی، مروان بن حکم کے ساتھ، اور پھر وہ جو جاگیر فدق تھی وہ بھی ان کو عطا کر دی اپنی بیٹی کو، اور مروان کو مل گئی وہ۔ تو اب ایک واقعہ اور یاد آ گیا کہ اسی زمانے میں حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، اور زہر بھی ان کی بیوی جادہ نے دیا، اور اس کو بھی جب تحقیق کیا گیا تو وہ بھی بنو امیہ سے ہی وہ زہر آئی تھی، اور وہ سارا کے ساتھ بکس میں موجود ہے، میں صرف اشارہ کر کے آگے گزرتا ہوں۔ اور جب مولا کائنات کو کوفہ میں شہید کیا گیا، مسجد کوفہ میں صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے، تو شام اور دمشق جہاں پہ بنو امیہ کی حکومت تھی، وہاں یہ مشہور تھا کہ حضرت علی تو مسجد میں بھی نہیں جاتے، اہل بیت تو ایسے ہی ہیں، وہ کوئی غریبی نہیں ہے، وہ اسلام پہ عمل ہی نہیں کرتے، اصل اسلام تو یہ ہے کہ جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، یعنی اہل شام۔ تو جب ان کے پاس خبر پہنچی کہ ان کو مسجد کوفہ میں نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا، تو لوگ کہتے تھے کہ حضرت علی اور نماز یہ کیا تعلق ہوا آپس میں، کیونکہ 90 برس تک بنو امیہ کی حکومت میں
ہر جمعے کے خطبے میں ان پر سب و شتم کیا جاتا تھا، یعنی انہیں برا بھلا کہا جاتا تھا، نعوذ باللہ ان کو گالیاں دی جاتی تھی، ان پر لعنت بھیجی جاتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ حالات آ گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد، تو یہ اہل بیت کے ساتھ ایسا سلوک ہوا۔ اور پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کا جب جنازہ ہوا تو ان کی خواہش تھی کہ اپنے نانا کے پاس انہیں دفن کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو وہاں بھی مروان اور کچھ میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو وہاں دفن نہیں ہونے دیا کہ وہ جگہ میری ہے۔ تو وہ پھر تھوڑی سی جنگ ہونے لگی تو وہاں سے تیر برسائے گئے ان کے جنازے پر، ان میں مروان آگے تھا۔ تو آپ کا امام حسن علیہ السلام کا جنازہ خون آلود ہو گیا اور جنازہ واپس لانا پڑا۔ پہلا جنازہ اہل بیت کا جو گیا ہوا قبرستان کی طرف واپس آیا، پھر دوبارہ ان کے کفن کا انتظام کیا گیا اور پھر ان کو اس میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو یہ اہل بیت پر ظلم اور تشدد اور سارا ہوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے بتا گئے تھے کہ ایسا ہوگا، تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ مولا علی کو بھی تھا کہ آپ اپنی تلوار نیام میں رکھیں۔ تو میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی بھی دوست عزیز کو اس جملوں سے تکلیف ہوئی ہو، لیکن میں یہ سارا تاریخ اور حدیثوں سے یہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی اور اصحاب المنتجبین کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔